الف انویسٹمنٹس ہیں، اس کا ایکچولی سٹارٹ کہاں سے ہوا اور آگے فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جنید جمشید ہے، ان کا جو برانڈ ہے اس کو بھی یو اے کے اندر لانچ کرنا، وہ بھی آپ نے ہی اس کو لانچ کیا تھا یہاں پہ۔ پاکستانی کوئی برانڈ آج تک کبھی زندگی میں لانچ ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے یہ گیپ ڈھونڈ لیا تھا کہ پاکستانیوں نے زندگی میں کبھی کسی پاکستانی برانڈ کو، پاکستانی چیز کو پروموٹ ہی نہیں کیا۔ ویکیوم تھا مارکیٹ میں کہ پاکستان میں یہ ہر سال ایک لان ایگزیبیشن کرتے تھے، صحیح ہے، اور اس لان ایگزیبیشن میں یہ کرتے تھے کہ 5 اسٹار ہوٹل بک کرتے تھے اور 3 دن لان بکتا تھا اور بہت بڑی سیل کرتے تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ آئی ول ڈو دا فرسٹ اسٹچ لان ایگزیبیشن ان دا ورلڈ۔ میں گیپ ڈھونڈنا شروع کیا، گیپ کس چیز کا؟ صحیح۔ پھر مجھے یہاں پہ جو گیپ نظر آئے تو اس میں نے پھر ایک اور ارادہ کیا کہ بھیا کبھی بھی سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے، اور ریئل اسٹیٹ جو ہے نا اس کو مین بزنس بنانا ہے کہ سائیڈ بزنس، یہ پہلے آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے۔ اچھا، ان دونوں کا طریقہ ہے بزنس الگ ہے۔ اگر مین بزنس بنانا ہے ایز اے ڈیولپر تو بالکل ہی الگ اس کی اسٹوری ہے۔ میں ایز اے انویسٹر آؤں گا تو میں اتنا ہی ایکسپوجر لوں گا جتنے میں پیمنٹ کر سکتا ہوں۔ میں رسک نہیں لوں گا کسی بروکر کے بولنے پہ کہ سر آپ ابھی بک کر لیں 30% کے، اس سے پہلے میں گھما دوں گا۔ یہ سب ہے، یہ سب ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جادو تھوڑی ہے، حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور ریئل اسٹیٹ سینٹیمنٹس پہ چلتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ جتنی بھی ہوگی دنیا بھر کی وہ حالات پہ، وہی آپ، یہ برج خلیفہ ہے، اس کو میں نے اپنی آنکھوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے 10,000 درہم میں بیچا۔ اس وقت 14,000 میں درہم پر اسکوائر فٹ میں ارمانی بکا تھا۔ جب یہ نیچے گرا تو 2,000 پہ آ گیا تھا، انڈر کاسٹ بکا تھا۔ آج بھی 3.5 پہ۔ تو جو 14,000 والے وہ کیا کریں؟ نہیں آ سکتے۔ نہیں ایسا ہاں۔ تو اس وقت مارکیٹ بلش ہوئی ہوئی تھی، ہم بھی بلش ہوئے ہوئے تھے، سب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بٹ اس کے بعد مارکیٹ کریکشن کے بعد مارکیٹ نے بہت کچھ سیکھا، اور سلام ہے بھائی دبئی والوں سے، میں جو امپریس ہوں شیخ محمد سے اسپیشلی۔ شیخ محمد کا ایک انٹرویو آیا، بولا کہ یو ڈونٹ لائک دا ورڈ لاس، بولا نو اٹس چیلنج۔ شیخ محمد وی ٹیک اٹ ایز اے ورڈ چیلنج، اینڈ اس خطے میں ہر وقت چیلنج ہے، صحیح ہے نا؟ آپ نے ہر وقت بھاگتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا۔ سر اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا، بٹ 2009 کے اینڈ میں ہمارے یہاں پہ کیا لانچ ہوا؟ ایٹلانٹس۔ پھر آپ کا میٹرو لانچ ہوا دبئی، اور پھر آیا برج خلیفہ۔ جی، یہ تینوں لانچ ہوئے ہیں 8، 9، 10۔ بیک ٹو بیک۔ جو لوگ روتے تھے کرائسس میں، ان 3 سالوں میں شیخ محمد نے ہر چیز ڈیلیور کی۔ وہ تو نہیں ہارے، وہ تو نہیں ڈرے۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ جس کا لیڈر شیر اس کے پیچھے والے بھی شیر۔ تو میں شیخ محمد کو پڑھتا رہتا تھا اور اس کی ویژن کو دیکھتا رہتا تھا۔ تو وہ آج ہمارا باس، اس کو سلام ہے یار۔ نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی میں شک نہیں ہے۔ مطلب ریئلی یعنی کہ امیزنگ پرسنالٹی ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ سیریسلی یہ ہمارے مینٹور ہونے چاہیے۔ کیا کمال آدمی ہے، کیا کمال پرسنالٹی ہے۔ تو میں جب پہلی بار جب دبئی میں 97 میں گلوبل ولیج بن رہا تھا تو میں لانچنگ میں بیٹھا تھا، اوپننگ سیرمنی میں، یہاں میں بیٹھا ہوں، وہاں شیخ محمد بیٹھے ہوئے، ان کا اس وقت بھی رو، پھر ہمارے اسٹال پہ بھی ایک دفعہ آئے تھے۔ ایسے آتے ہیں ماشاءاللہ، اتنی ایک وجاہت بھی ہے اور ایک عاجزی بھی ہے۔ یہ کمال نہیں ہے؟ وجاہت بھی ہے کہ آدمی کے روب میں بھی آ جائے، اور اتنی عاجزی بھی ہے جب کہ کسی سے آدمی مل رہے ہیں تو وہ پھر ایسے یار خدا کی قسم، یار یہ ہم سیکھنا چاہیے، یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سو الف انویسٹمنٹس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا چاہوں گا کہ الف انویسٹمنٹس جو ہیں 2008 کے کرائسس کے بعد 9 میں نے بولا یار یہ ABC الٹے ہاتھ سے زندگی گزاری تھی، غلط ہوئی، چل بھائی سیدھے ہاتھ سے شروع کرو۔ تو پہلے ABC تھا، پھر الف کر دیا میں نے، تو اردو سے رائٹ ہینڈ سے اسٹارٹ کی زندگی، الف۔ اب سارے دوست یار کزن کرائسس میں تھے اور سب امید چھوڑ چکے تھے۔ تو میں نے سب کو ایک دن جمع کیا، اور تبلیغ سے میں نے ایک کام سیکھا،
وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب جماعت جاتی ہے نا تو ایک برکت کی پوٹلی بنتی ہے جی اور اس میں پیسے ڈال کے پھر اس سے کچن کا ایکسپینس چلا جاتا ہے. اب سب الگ الگ ڈائریکشنوں میں ہیں اور میں سوری آپ کو بتاؤں کاکروچ کو دیکھیں کبھی الٹا ہو جائے جی جی سب سے مشکل ہوتی ہے سیدھا ہونا. سیدھا ہونا ایسا وہ ہی ہے. سارے کاکروچ ہوئے تھے الٹے. میں نے ان سب کو بولا بھائی مر جائیں گے بی بچوں ایسے تھوڑی ہوتا ہے ہمت کرتے ہیں تو کیسے کریں گے. انہیں نہ کہا پیسے کہاں بچے. میں نے چلو چھوڑو پیسوں کی نا پیسے سے تھوڑی کام ہوتا ہے کام ہمت سے ہوتا ہے اور اللہ کی مدد سے ہوتا ہے نا. اب یہ ایک سال جو تبلیغ میں لگا نا وقت اور میں نے وقت لگایا یہ جو سیکھا میں نے برکت کی ایک کوٹلی بنائی اور سارے دوستوں کو بلایا کزن کو دوستوں کو جو مشکل میں تھے میں نے آ جاؤ بھائی تو وہاں بس کتنے پیسے اس طرح کر کے ہم نے الف انویسٹمنٹ اور اس میں شیئر ہولڈنگ الوکیٹ کی کہ جتنے پیسے جو دے گا اس کے اتنے شیئر. کوئی کمپنی نہیں ہے اب یہ اسٹارٹ ہونی ہے ٹھیک ہے سر. تو شروع میں نے سوچا کیا نام رکھوں کمپنی کا تو ہم نے شروع میں نام رکھا LKGT لنگڑے گھوڑوں کی ٹیم. یار یہ برا نہ ہو جائے گا تو پھر الف انویسٹمنٹ نام رکھا. اچھا جی اب میں نے کہا بھائی تجھے کیا آتا ہے. مجھے ریئل اسٹیٹ آتا ہے. میں نے پرانا کام کیا کرتے تھے میں ٹریڈنگ میں تھا. اچھا یار واپس ٹریڈنگ میں آؤ تم کیا کرتے تھے یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے. اس طرح سارے جمع کیے اور ہم نے ریسٹورینٹ کھولا. نہاری کتنے کی 38 13 اور 14 38 میں آپ کی بیوی اور شاید 2 بچے بھی کھا جائیں گے. اوکے اس کے اندر لیمبو بھی فریش دینا ادرک بھی فریش دینی جی ہے کٹا ہوا بھی دینا ہے اور روٹی اندر سے گرم لا کے دینی. اوکے آپ 50 روپے میں پورا خاندان کھا کے چلا جائے. اس پہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں آپ بہت مہنگی نہاری بیچتے ہیں. اللہ میں نے بولا بھائی میں کیا کروں کام بند کر دوں کیا کروں. پھر ایک وقت آیا ہم نے بولا کہ ہم صرف اس کے لیے جس کو فریش اور جس کو کوالٹی کھانی ہے. ہم ڈرنا بند کر دیا ہم نے بولا نہیں ہمارا فوکس ہے کہ ہم بھی اچھا کھانا بنا سکتے ہیں. ہم صرف اور صرف لوور طبقے کے لیے نہیں پاکستانی اور بھی ہیں جن کو اچھی جگہ کھانا ہوتا ہے. تو اس طرح پھر آج آپ BNB کو دیکھ رہے ہیں. بالکل اس BNB میں ایسے مذاق میں نہیں بٹ اس پہ بڑی محنت کی ہم نے. اس کی جو مینیو بنے ہیں ایک ایک مینیو ایک ایک کھانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک سٹوری ہے. ایسے نہیں کھانے اسٹارٹ ہوئے. اچھا تو ہاں بڑے زبردست کارنامے ہوئے ہیں اس طرح. ہمیں تو اس کچھ میں بنا اس میں نہیں تو ہے. ایسا کوئی شک نہیں ہے کہ BNB آپ نے کو پتا ہے یہ نہاری آپ لوگ جو کھاتے ہیں نا صابری نہاری ہم نے لانچ کی تھی. یہ صابری کیسے ہوئی کسی نے نہیں پوچھا تھا. تو بھی پوچھتے ہیں کہ یہ صابری کیسے ہوئی. ایک دن میں پریشان تھا نیچے ریسٹورینٹ میں ہم کیا کریں ہم نے تو کافی شاپ لی تھی. لوگوں نے آج تک کبھی یہ نہیں پوچھا یہ BNB کا مطلب کیا ہے. جی بالکل یہ تو میں بھی جاننا چاہوں گا کہ BNB کا مطلب کیا ہے. یہ اس کا اوریجن کیا ہے اس نام کا اور کہ بنتا کیا ہے. ایسے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں. ہم مطلب یہ نے ہے ریسٹورینٹ کھولا تھا. بریڈ اینڈ بریک فاسٹ ہے بیٹ اینڈ بال ہے. میرے ایک دوست آیا میرا اس ریئل اسٹیٹ میں تھا. جب میں نے بولا نا لنگڑے گھوڑوں کی ٹیم تو اس بیچارے کے لیے میں نے یہ کافی شاپ کھولا. اب جب ہم نے لیا تو یہاں پہ سٹی شیپ والوں کا پورا دفتر تھا 3rd فلور. اس میں کوئی 150 گورا تھا. ہم نے تو ان کے لیے سینڈوچ کافی وغیرہ وہ جیسے ہی ہم نے ریسٹورینٹ کھولا وہ چلے گئے. لو جی کیا کریں. اچھا یہاں راسل خیمہ بینک تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ اندر چوڑا ریسٹورینٹ. لوگوں کو باہر سے پتا کیسے چلے گا اندر ریسٹورینٹ ہے. بھیا ہم نے پھر چائنیز کھانے کے شیف منگائے پاکستان سے اور روز بوفے لگاتے تھے اور روزانہ رات کو یا گھر میں بیچتے یا پھینکتے. بکتا ہی نہیں تھا. 1 سال تک نہیں بکا. 1 سال کے بعد اللہ کا کرنا ہوا کچھ ایسا اللہ نے مدد کی کہ ایک دوست آیا بولا یار ایک بندہ ہے بڑا اچھا شیف ہے نہاری بڑی مزے کی ہے. میں نے کہاں سے. بولا انڈیا سے. اچھا کہاں انڈیا سے. بولا بوری ہے. میں نے بوری انڈین نہاری کمبینیشن ہی نہیں بنتا تھا. وہ آیا جینس اور ٹی شرٹ پہن کے. نارملی تو آپ نے دیکھا نا پاکستانی ہاں پکوان ہے موٹا یہ وہ بڑا جو ہینڈسم دیکھنے بندہ. میں شیف لگے نا اور وہ یہ نہاری والا تھا. بالکل آیا. میں تو آصف بھائی لیدر جیکٹ کا بزنس کرتا تھا. امریکہ گیا تھا میرا ویزا نہیں لگا تو میں ڈیپورٹ ہو گیا ہوں. تو اب ادھر آیا تھا میرا مگر جن دنوں میں امریکہ رہا تو میں شکاگو میں جو نہاری تھا نا صابری وہاں کام کرتا تھا اور وہاں سے سلمان خان اور بل کلنٹن نہاری کھا کے گئے
اور میرا جو استاد تھا نا جس نے مجھے سکھایا اس کو ویزا نہیں ملا تو میں ایز اے اسسٹنٹ وہاں بناتا تھا, اور اب مجھے ویزا نہیں ملا تو میں ادھر آیا ہوں. تو میرا بھائی تو کل سے ہمارے نہیں بنا. تو اس کی جو سیلری تھی نا وہ اتنی تھی جن کی ہمارے مینیجر سے ڈبل وہ سیلری لیتا تھا. وہ 2 گھنٹے کے لیے آتا تھا, کر کے چلا جاتا تھا, اور سب کا خون جلتا تھا. اور میں نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تک تجھے دبئی گورنمنٹ ویزا دے گی نا میں تجھے کبھی نکالوں گا نہیں. تو وہ 57 کا تھا جب آیا, 3 سال بعد 60 ہو گئی, 60 کے بعد تو ویزا نہیں لگتا. پھر بھی ہم اس کو کھینچتے گئے 66 برس تک اس کے میں نے 2 بار ویزا نکلوائے ریکویسٹ کر کر کے. اور اس کے بعد اس نے بولا کہ میں اپنی خاندانی ریسیپی آپ کو نہیں دوں گا. بولا کیوں؟ اس نے پھر ہمارے ایک اور شیف کو دی. چلیں یہ تو ہو گیا آصف بھائی, لیکن یہ راز بھی تو اشکار کرے نا سب لوگوں کے اوپر کہ بی این بی کیا ہے. بھائی میرے نانا ہیں, ہم میمنوں میں میرے نانا جو کہ WMO کے فاؤنڈر تھے, ٹھیک ہے, جن 5 لوگوں نے WMO بنائی تھی اس میں میرے نانا حاجی ابو بکر قاسم پردیسی. اور ہمارے یہاں بڑے کو پکارنے کا طریقہ ہے بھا, بالکل بھائی, ایسے, بالکل ایسے ہیں. اور رسپیکٹ دینے کے لیے بھانے, تو ہم بولتے ہیں ان کو بھانے. ٹھیک ہے, اور میری نانی جو ہے نا ان کا نام تھا اما بائی. بائی بولتے ہیں بہن کو بہن کو میمنی میں, تو بھائی اینڈ بھاؤ ہو بھانے, گیا. بائی اینڈ بھانے, اچھا, BNB. شاید اسی کی برکت ہے. وہ نام یہ. پھر کچھ نے بولا حالات خراب ہے بٹر اینڈ بریڈ. شاہد عبداللہ جو کہ آپ کے پاکستان کے مایا ناز آرکیٹیکٹ ہیں جی جی, جنہوں نے ایکسپو میں ون کیا تھا, انہوں نے BNB ڈیزائن کیا ہے. اچھا, امری چلی میٹ فن, وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تمہارے ریسٹورینٹ کا نام جو ہے نا باولا باورچی ہونا چاہیے. میں نے اچھا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں سعید انور آیا جو کہ جی, ہمارا دوست ہے, اس نے نہیں یار بریڈ اینڈ بال رکھیں گے نام. پھر ایک گورا آیا امریکہ سے, اور وہ اتنا بڑا نہاری کا فین ہے کہ نیو یارک پارسل لے کے جاتا ہے ہماری. اچھا, میں مذاق نہیں کر رہا, صحیح. واللہ گورا پارسل جاتا ہے یہاں سے. اچھا, یہ بھی پھر بتاتے چلیں کہ جو جنید جمشید ہے ان کا جو برانڈ ہے اس کو بھی UAE کے اندر لانچ کرنا, وہ بھی آپ نے ہی اس کو لانچ کیا تھا یہاں پہ. پاکستانی کوئی برانڈ آج تک کبھی زندگی میں لانچ ہی نہیں ہوا تھا. میں نے یہ گیپ ڈھونڈ لیا تھا کہ پاکستانیوں نے زندگی میں کبھی کسی پاکستانی برانڈ کو, پاکستانی چیز کو پروموٹ ہی نہیں کیا. ویکیوم تھا مارکیٹ میں. آپ کو معلوم ہے یہ پاکستان اسٹور, یہ سارے برانڈ یہ سب ہمارے آنے اور ہم نے جس طریقے سے مارکیٹ کے اس کے بعد آئے. اس سے پہلے آپ کا ریسٹورینٹ 2 تھے, ایک تھا لیاری, ایک تھا آپ کا چکن ٹکا ان, اور ایک تھا آپ کا لیاری چکن ٹکا ان اور کراچی دربار. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کا ریسٹورینٹ کیا تھا؟ نہیں تھا. آپ کو مزے کے یہ ڈفرینٹ کھانے, یا تو ٹیکسی اسٹینڈ والا آپ کا یہ کراچی دربار اور ایگل شیگل جہاں مزدور یا ٹیکسی, ہاں ہاں مطلب آپ کو پراپر ڈائننگ نہیں ملتی تھی, اور یا فاسٹ فوڈ والا ہاں, طریقہ کچھ ملتا نہیں تھا. تو اس گیپ کو دیکھ کے ہم نے یہ فل کیا. کپڑوں کا گیپ ہم جے ڈاٹ کو لے کے آئے. تو ہم نے جے ڈاٹ کو ایسے نہیں لے کے آگے کہ بس جے ڈاٹ آ گیا دکان لی کھول ڈالا. ہم نے پریس کانفرنس کی ٹریڈ سینٹر میں. صحیح. 23 نیوز پیپرز اور چینل, آلموسٹ 35 سے 40 الگ الگ اخبار, وہاں موجود میگزینس تھے. سارے موجود تھے. بیکاز جنید جمشید himself was one of the biggest celebrity. ڈیفینیٹلی. تو وہ جو پل تھا جنید بھائی کا وہ ہم نے یوز کیا, اور ہم نے پھر جے ڈاٹ اللہ کا نام لے کے شروع کیا. جنید جمشید کے بعد یہ سارے برانڈ آئے. پھر جنید جمشید لوگ کرتے یہ تھے کہ پاکستان میں یہ ہر سال ایک لان ایگزیبیشن کرتے تھے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اس لان ایگزیبیشن میں یہ کرتے تھے کہ 5 اسٹار ہوٹل بک کرتے تھے اور 3 دن لان بکتا تھا اور بہت بڑی سیل کرتے تھے. جب میں دبئی میں یہ کام, میں نے اتنی پبلک پاکستان میں جتنی ہے اتنی تو ہے نہیں, یہاں ہوگا نہیں. اور دوسرا یہاں پہ تو لوگ ریڈی میڈ کپڑے لیں گے نا, کون کپڑا لے کے اسٹچ کرائے گا. تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ آئی ول ڈو دا فرسٹ اسٹچ لان ایگزیبیشن ان دا ورلڈ. تو نا ہمیں تو آتا نہیں عورتوں کے کپڑے, ہم تو صرف آدمیوں کے کپڑے سینا جانتے ہیں. میں نے سیکھو. ہاں, تو انہوں نے بولا کہ اچھا کیسے سیکھے. تو انہوں نے آؤٹ سورس کی 2 دوسرے برانڈ, اور ان کو بولا کہ آپ ہمارے لیے جے ڈاٹ برانڈ میں کپڑے بنائیں.
تو ان سے یہ سلواتے تھے اور ہمیں دیتے تھے, ہم اپنی آئیڈیاز دیتے گئے. اس طرح جے ڈاٹ خود لیڈیز میں انٹر ہوا, یہ پہلے نہیں تھے. اچھا. پھر لان اسٹچ کر کے ہم نے منگائی. اب ہم نے بولا کہ اس کا ایونٹ کیسے کریں, تو میں نے یار اس کی بھی طریقہ نکالتے ہیں. ہوٹل میں بک کروں گا, دبئی کی ہوٹلیں مہنگی, ایکسپینس مار ڈالے گا. تو دبئی میں بہت ساودھان چلنا ہے, یہاں ایکسپینسز پہ بہت آپ کو ہاں. نظر رکھنی ہے. تو میں نے کہا کہ ہم ایونٹ اپنے ہی شو رومز میں کریں گے. ہم کیا کریں گے, 3 دن ساری سیل روک دیں گے, سارا اسٹف باہر نکالیں گے, اور صرف لان کے کپڑے لگا کے, لان کی برانڈنگ کر کے, اور ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ کرا کے 3 دن کا ایک ایونٹ رکھیں گے کہ ان 3 دنوں میں صرف اسٹچ لان ہی بیچی جائے گی. اس کو ایونٹ کر دیا. ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ کیا, انہوں نے پاکستان میں یہ سسٹم روکا, اور اب ان کے بھی صرف شو روموں میں مال لگتا ہے. انہوں نے یہ کیا, اس کے بعد تمام برانڈ نے یہ کام کیا, اور اب یہ جو ذلت والا کام ہوتا تھا, ہماری عورتیں وہ مر رہی ہیں, ہاں. وہ سب ختم ہوا. اب سب دکانوں کے اندر مال بکتا ہے. یہ پاکستان تک ہمارا ہوا. اسی طرح میٹ ون پاکستان میں جب کھلا تو اس کی یو ایس پی تھی ہائیجین. دبئی میں ہائیجین سب کے پاس ہے بھائی, ایسے ہی. گوشت کارفور میں بھی ملتا ہے. تو یہاں پہ کیا یو ایس پی کریں, ان کو نہیں معلوم تھا. ہم نے بہت نقصان کرنے کے بعد وہ یو ایس بی ڈھونڈی, اور اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کوالٹی والا گوشت دیں گے. اب الحمدللہ آج 10 سال میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ جس نے میٹ ون سے گوشت لے لیا, بس وہ وہ پھر کہیں اور نہیں جائے پھر گا. الحمدللہ پھر ہمارا کام ایک دفعہ کا, ہمیں ایک دفعہ چاہیے, ایک دفعہ تو لے لے بس ہم سے, پھر تو دوسری جگہ کا گوشت کھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا. صحیح ہے, بالکل کیونکہ ایسے ہی. ہمارے یہاں مکسنگ نہیں ہوتی. ہوں. ہمارے یہاں مکسنگ نہیں, ہم دوسری کسی کنٹری کا گوشت ایک وقت میں لیتے ہی نہیں ہے. ہمارا ریٹیل صرف پاکستانی گوشت کا, اور ہمارا کلائنٹ پاکستانی ہے. ہم کو نہیں چاہیے بھائی آسٹریلین کسٹمر. ہم پاکستانیوں کو وہ کوالٹی جو پاکستانی کھاتے ہیں, اس میں ایکچولی کیا ہوتا ہے, ہمارے والے میں چربی کم ہوتی ہے, چربی والوں میں ہینک ہوتی ہے, ہاں. جو ہمیں اچھی نہیں لگتی. ایگزیکٹلی. بٹ کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہے, وہ میرا کسٹمر نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. تو اس طرح ہم نے پھر میٹ ون اسٹارٹ کیا, جے ڈاٹ کے اندر تاریخی چینجز لے کے آئے, پھر کھانے اسٹارٹ کیے. آصف بھائی, آپ سے ڈیفینیٹلی بات کرنے کا بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن ہم فردر اور چیزوں میں جائیں تو اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا جو ایلیف انویسٹمنٹس ہیں, اس کا ایکچولی اسٹارٹ کہاں سے ہوا. پہلے آپ نے بتا دو دی اس کی ساری اسٹوری کیا رہی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا ایکچولی مقصد کیا تھا, پہلے کیا رہا, اب کیا ہے, اور آگے فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو. 2008 کی کرائسس کے بعد جیسے میں دین میں آیا تو جنید بھائی سے ملاقات ہوئی تھی. ان کی کچھ الفاظوں میں, ان کی کچھ میموریز میں مجھے جو سبق ملا تھا, انہوں نے کہا سر کام تو سبھی کرتے ہیں اور اپنے لیے ہر کوئی جیتا, بٹ مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے ایسا کام لے لے جس سے تیری انسانیت کا بنا ہو. اور یہ دعا کر کے الف انویسٹمنٹ جب سٹارٹ کی تو بہت سارے جو لوگ کام پہ نہیں تھے ان سب کو واپس روزگار پہ لانا. اور اس کے بعد جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ میں پاکستان کی پروڈکٹ کو دبئی کی مارکیٹ کے تھرو ورلڈ وائڈ لے جاؤں. اور جے ڈاٹ نے یہاں سے اپنی جرنی اسٹارٹ کی. آج وہ ورلڈ وائڈ ہر دنیا میں ہر شہر میں اس کا ایک اسٹور ہے. جی. اسی طرح بی این بی اور انڈی چلی کے لیے ہمارے پاس آسٹریلیا, سنگاپور, سعودیہ, انگلینڈ, امریکہ, پاکستان, انڈیا, ہر جگہ سے ریکویسٹ آتی ہے. بٹ ہم ابھی اتنے اپنے آپ کو میچورڈ اور اتنا اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکے کہ ہم کسی کے ہاتھ میں فرنچائز دیں اور کل وہ چلائے تو کما سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماڈل فول پروف ہو جائے, تو یہ ماڈل پھر ہم لوگوں کو دیں کہ وہ آگے لے کے جائیں. صحیح. جیسے میں نے آپ کو بتایا, پاکستانی فوڈ دنیا میں سب سے مشکل ترین کھانا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو میں آج آپ کو ایک سائنس بتاؤں گا. جو اچھا آپ یہ سمجھیے گا کہ میں نے پاکستان سے جس سی او کو بلایا تھا املی چلی رن کرنے کے لیے, وہ پاکستان میں سی او تھے پیزا ہٹ, کے ایف سی, سوری پیزا ہٹ, ٹی ڈی ایف, فرائیڈے کے. مطلب میں نے پاکستان سے کریم لوگوں کو بلایا, یہاں سے میں نے بیسٹ لوگوں کو اٹھایا ٹو اسٹینڈرڈائز دا ٹیسٹ. ہم نے شروع کی تھی بھیا لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. مجھے اس زمانے میں بڑا شوق تھا کہ میں اس کا ایکسپینشن ورلڈ وائڈ لے کے جاؤں, اس کے 50 اسٹور ہر برانڈ کے کھولوں, اور اس کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی بناؤں, اور اس کو آٹو پائلٹ پہ کر کے. ہمارے پاس ہسٹری ہے اسلام کی لمبی,
اور ہمارے پاس ایک بھی کمپنی نہیں ہے جس کی 100 سال ہسٹری ہو. ہوں انگریزوں کے پاس ہے. کیوں؟ ہوں کیوں؟ ہم جاتے ہیں نا, میں نے بزنس ڈیولپ کیا, اب میں کیا کروں گا, میرے بعد میرا بیٹا, اب میرا بیٹا نالائق ہے یا صحیح ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا, بس میں اس کو بس دے اس دوں کو گا. دے ہاں. دوں گا. تو میں نے اس چیز کو بھی بریک کر دیا, میں نے اپنی کمپنی کی شیئر ہولڈنگ بڑھا. میرے بعد میرا بیٹا سی او بنے گا, اس کے لیے اس کو بورڈ سے گزرنا پڑے گا. ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی نہیں, وہ اس بورڈ سے قابل ہے. گزرنا پڑے گا, اور اس کو اگر اس کو ہی دل نہیں ہے کہ میں یہ stupid, اس کو نہیں, اس کا مزہ نہیں ہے, تو وہ زبردستی کام نہیں بھائی, سی او ہائر کر, اس کو دے دے, وہ سیلری لے جائے گا, ہوں تم کو تمہارے شیئر ہولڈنگ کے حساب سے ڈیویڈنڈ مل جائے گا. اچھا, کل کوئی بندہ, میرے شیئر ہولڈرز میں جو لوگ ہیں, اگر ان میں سے کسی کو ایگزٹ کرنا ہے تو اس کو یار بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں, آئے یار یہ میرے شیئرز ہیں, آپ کو خریدنے تو آپ خریدیں, میں باہر بیچتا ہوں, ہو جائے. تو یہ سسٹم میں نے انکارپوریٹ کر دیا. اب 10 سال کا ہوا ہے میرا ہوں ادارہ. ماشاء اللہ. الحمدللہ ہم نے ریٹیل میں کام کیا ہے, ایک ایک کسٹمر کو ہم نے سیٹسفائی کرایا ہے. آج ہم سال بھر میں کتنے ریٹیل کسٹمرز کو سیٹسفائی کرتے ہیں, اس کے میں نمبرز آپ کو شیئر کر دوں گا, ضرور ضرور ضرور. کہ میں نمبر بول دوں, بڑے ایگزیکٹ نہ ہو جائے. تو ہیں وہ نہیں ایک دو میں نہیں ہے, ہزاروں, کیونکہ ایک رول والا بھی میرا ایک کسٹمر ہے, ہاں اور ایک کبھی شلوار جو 70 روپے کا, وہ بھی میرا کسٹمر ہے. تو آپ سمجھ لیجیے ہم 100 50 70 کرتے 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 میرا خیال ہم اگر آپ ان اربوں نمبرس روپے میں کو پاکستانی اور ملینز میں یہاں سیل ایسا ہی کرتے ہیں. تو وہ نمبرز میں آپ کو اپنے سیٹسفائز کسٹمر کے فگرز دے دوں گا. ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو الف کی یہ کہانی چلتی رہی تھی, پھر میں یہ پہنچ گیا 2014 تک. اسٹارٹ ہوا تھا 94 میں. 2014 میں میرا جو پرانا پیار ریئل اسٹیٹ سے تھا وہ دوبارہ جاگ جاگا. گیا. میں نے کہا یار آئی کانٹ لیو وداؤٹ دس ریئل اسٹیٹ, اٹ اٹریکٹس می نا, پیشن. 28 ہاں بلڈنگ کا کام کرتے کرتے سڈنلی میں بن کباب پہ آ گیا تھا 12 روپے کے. تو لوگ اسے کہتے تھے کیا ہو گیا, کیا سے کیا ہو گیا ہاں بے وفا, کہاں تم ہم سے جو ہے ملتے تھے تو 100 ہاں ملین کی بات کرتے تھے, ہاں اب کہاں تم اربوں کروڑوں کی باتیں ہوتی تھی اور اب بریانی کی بات کرتے ہو. میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ میڈیم رکھیں. اصل میں تو ہمیں خوش رہنا ہے اور ہمیں انکم چاہیے, زندہ رہنا ہاں ہے, وہ کسی بھی کام طرح کرتے سے. رہنا. تو بہرحال یہ کام سیٹ میں 2014 میں میں نے ایک اور کمپنی کے بارے میں پھر سوچنا شروع کیا, اور 20 سال میں ہمیں کافی ٹائم ہو چکا ہے. آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ. نہیں ڈیفینیٹلی آصف بھائی آپ سے بات کریں بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن ہاں اس طرف میں آنا چاہوں گا کہ جو انٹرپرینورشپ ہے, ایک جرنی ہے نا یہ انٹرپرینورشپ بھی, تو اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار بھی جاتے ہیں, یا سم ٹائمز جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ جب سلمپ آیا تھا تو اس میں بہت سے لوگوں نے بڑے عجیب عجیب ڈیسیجنز لے لیے اپنی زندگی کو لے کے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یار انٹرپرینورشپ کا جو جرنی ہے اس کے اندر آپ کی ول پاور وہ کتنا آپ کو سپورٹ کرتی ہے, اور کیا آپ کو چیزیں کرنی چاہیے کہ ہاں آپ انٹرپرینورشپ کی جو جرنی ہے اس کے اندر آپ سکسیزفل ہو سکیں؟ یا جناب دو یا صحیح سیدھا راستہ, اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ہر وقت مانگتے ہیں. سب سے زیادہ آپ کا کنیکشن جب اللہ سے ہوگا, اور آپ کے دل میں یہ خوف نکل جائے نا, دل میں خوف ٹوٹ جائے نا, یہ بت خوف کا جو ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا, آج میں یہ کام کروں گا. سکسیس اور فیلئر اللہ نے صرف اپنے آپ پہ رکھا. صحیح. فیلئر کے ڈر سے اگر ہم کرکٹ کھیلتے تو کیسے برے ہار جاتے ہیں. نیور پلے بیکاز کہ فیل ہوں گے تو کیا, میں فیل کا سوچتا ہی نہیں کبھی. ہو گئے تو ہو گئے, ہاں کیا ہوا. ایسے ہی. اکثر لوگ بولتے ہیں یار تو فیل ہو گیا, میں کوئی بات نہیں, ایک دفعہ میں سیکنڈ آیا ہاں ہوں. ایگزیکٹلی. نہیں سیکنڈ اس سے کہتے آیا, ہیں کہ نیکسٹ فیلئر ٹائم جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے, آپ کو سیکنڈ. ایکسپیرینس So ملا ہے. you learn only by mistakes and ہاں only by failure. You never learn by success. ایسے ہی. سکسیس میں تو اللہ ہاں اللہ کرے کہ سکسیس سے پہلے فیلئر ہو چکے ہوں, تاکہ انسان جب سکسیس آئے تو اکڑ نہ جائے. مردہ میں اور اکڑو انسان میں ہاں کوئی فرق نہیں, انسان کو اکڑ آ جاتی. بہرحال دبئی آئے, اسٹریٹ چلیں اور R&D کریں, اور خدا کے واسطے 183 ملکوں کے جینیس اور 2 نمبر اور 1 نمبر سارے بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں فشنگ راڈ ڈال کے, وہ ویٹ کر رہے ہوتے آئے کوئی نئی مچھلی ہم اس کو پکڑے اور کھائیں. اس کے ہاتھ میں نوالا بننے سے پہلے تحقیق کریں, تحقیق کریں,
تحقیق کریں, R&D کریں, اس پہ پیسہ لگائیں, کنسلٹنٹ ہائر کریں, ان سے رپورٹس لیں, اس کے بعد اور ریلیونٹ پارٹی سے مشورہ کریں. ہر آدمی سے مشورہ نہیں ہوتا. ریسٹورینٹ کھولنا ہے, ریسٹورینٹ والے سے مشورہ کریں. ریئل اسٹیٹ کرنا ہے, ریئل اسٹیٹ والے سے مشورہ کریں. جس کو کچھ نہیں آتا اس کو بولیں جب تجھے کچھ نہیں آتا تو کیا تو مجھے کیا سکھاؤ گے؟ مجھے کیا سکھاؤ گے. ہاں, ایسے ہی. تو اس طرح جو ہے آپ اپنا دبئی آئیں, ضرور کام کریں, مگر یہ چیزوں کا خیال رکھیں. اور ٹھیک ہے آصف بھائی, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جی میمن لیڈرشپ فورم اس نے ایک یہ انیشیٹو لیا ہے میمن سیریز پوڈ کاسٹ کا, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یار میرا دوست ہے عرفات صاحب, صحیح ہے نا؟ جی, آئے عرفات نبی والا جو ہے. عرفات نبی والا صاحب آئے تھے میرے کام سے, بڑا یار بڑا بہترین بندہ, اس لیے کہ مجھے کسی نے بولا یہ آ گئے فوراً, اور فوراً آ گئے. دوبارہ بلایا, فوراً آئے. میں نے بولا بھائی تم تو پڑھے لکھے بندے ہو, تمہاری آنے جانے پہ چارج لگنے کا. ہاں, بولا آپ کا میں کام کرا دوں گا, مجھے اس میں زیادہ. انہوں نے, بھائی نے اتنا پیار دیا, پھر مجھے بولا کہ یار آپ کے ایکسپیرینس کو میں لوگوں میں شیئر کرانا چاہتا ہوں. میں نے یار موسٹ ویلکم. ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ نیک نیتی سے ہی کر رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں. جو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اللہ آپ سے ایسا کام لے کہ انسانیت کا بھلا ہو, آپ کا بھلا خود بخود ہو جائے گا. تو یہ بالکل جو بے کام شک. آپ نے پک کیا نا, آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آئیں گے, مگر جو لوگوں کو اس سے فائدہ ہو گیا بالکل اور کوئی ایک انسان بھی صرف مستفید ہو گیا, وہ آپ کی آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. آصف بھائی ڈیفینیٹلی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور مجھے یقین ہے کہ میں دوبارہ آپ کے پاس واپس آؤں گا. آپ کی مزید جرنی جو ہے تو 2014 سے آنورڈس کی جرنی, وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور ڈیفینیٹلی آپ کی بہت سے اور انویسٹمنٹس ہیں, یا آپ کی جو سٹوریز ہیں اس کے اندر بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو ہم لوگ جاننا چاہیں گے. تو ہمارے ویورز کے لیے میں آپ سے پرومس کرتا ہوں میں دوبارہ آصف بھائی کے پاس آؤں گا, اور ان سے فردر جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی لائف میں اور کیا رہا, اور یہ فردر ہمیں کیسے انسپائر کر سکتے ہیں. اس ہول جو بھی ہماری ساری یہ پوڈ کاسٹ ہے, اس کا مشن بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آئیں جو کہ آپ کو انسپائر کر سکیں, ان کی سٹوریز آپ کو انسپائر کر سکیں, اور پھر ہم لوگ بھی انہی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سکسیزفل ہو سکیں اپنی لائف کے اندر بھی. تو اسی طرح کی مزید پرسنالٹی سے, انٹرسٹنگ پرسنالٹی سے ملنے کے لیے اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے اسٹے ٹیونڈ رہیں ہماری اگلی ایپیسوڈز کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.